बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साहिबो चैनल सदाए जहानिया के मेज़बान अशरफ अदीब मशहदी का सलाम कबूल कीजिए। साहिबो में वक्तन फ़क्तन आपकी मालूमात की खातर मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर आपकी मालूमात में इजाफ़ा की खातर कुछ न कुछ पेश करता रहता हूँ, और आपकी तरफ से मिलने वाली पज़ीराई मुझे मज़ीद आगे बढ़ने का हौसला देती है, और मैं इस काम में और ज़्यादा दिलचस्पी लेना शुरू कर देता हूँ। साहिबो, बहुत से सयाफ़ी ऐसे हैं जो इस दुनिया में रहते हुए बैरून मुल्क जाते हैं और बहुत सी मालूमात वहाँ से ला के हमारे गोश गुज़ार करते हैं और हमारे क़ारीन की नज़र करते हैं। इनमें एक नाम जावेद चौधरी का भी है, जो 1996 में जंग में ज़ीरो पॉइंट के नाम से उन्होंने कॉलम लिखना शुरू किया। वो अपनी इब्तिदाई ज़िंदगी के बारे में लिखते हैं कि जब मैंने बहावलपुर यूनिवर्सिटी से अपनी तालीम मुकम्मल की और इसके बाद मैं मुलाजमत के लिए मारा मारा फिरने लगा, तो मैं जंग के दफ्तर में गया, कुछ और दफातर में भी गया। तो एक दिन मैंने जंग के ऑफिस में जाके इकबाल ज़ुबैरी, जो मरूफ सहाफ़ी थे, मैंने उनसे कहा कि मैं आपके अखबार में मुलाजमत करना चाहता हूँ, और मैंने तहैया किया है कि आपकी ये जो विंडो है, शीशे के बाहर दूसरी तरफ में जाके बैठ जाया करूँगा और सारा दिन मैं बैठा रहा करूँगा। आप जब काम से कभी फारिग हूँ तो मेरी तरफ देख लीजिए। अगर आप खामोश रहे तो मैं समझूंगा कि आपको मेरी ज़रूरत नहीं है, और कभी अगर आपको मेरी ज़रूरत महसूस हुए तो आप मुझे इशारा कर दीजिए और मैं अंदर दाखिल होके अपना काम शुरू कर दूंगा। तो कहते मैं हर रोज़ केले या और फ्रूट ले जाता, साथ पानी की बोतल ले जाता और बाहर बैठ के कुछ किताबें पढ़ता भी रहता या कोई अखबार पढ़ता रहता, और मेरी बार बार तवज्जो उस खिड़की की जानिब जाती कि शायद इकबाल ज़ुबैरी को मुझ पे तरस आ जाए और मुझे वो अंदर बुला ले। मैं 3 माह तक ये सिलसिला जब मैंने जारी रखा, तो एक दिन इकबाल ज़ुबैरी को मुझ पे तरस आया और अपने जूनियर से कहा कि जाओ इस नौजवान को बुला के लाओ। ये वाकई 3 माह में इसने साबित किया कि इसमें साबित कदमी का जज्बा मौजूद है, और जो इस तरह के नौजवान होते हैं उनको जिस काम पे लगा दिया जाए वो काम बड़ी तगदो और तसल्ली से करते हैं। तो मेरा दिल कहता है कि ये नौजवान सहाफ़त की दुनिया में आके अपना एक मकाम ज़रूर बना लेगा और शायद सहाफ़त को एक नई जिहत और डायरेक्शन देने में कामयाब हो जाए। तो कहता यूँ उन्होंने मुझे जंग अखबार में मुलाजमत के लिए मुंतखब कर लिया, और मैंने काम शुरू कर दिया, और कुछ ही अरसा के बाद मैंने ज़ीरो पॉइंट के नाम से कॉलम लिखना शुरू किया, जो आज भी छपता है। और पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा सर्वे के मुख्तलिफ़ सर्वेज़ के मुताबिक ये 8 लाख से ज़्यादा लोग पढ़ते हैं। और पढ़ने की एक वजह क्या है कि इसमें मालूमात होती हैं। कभी वो बाहर के मुल्क में जाते हैं तो वहाँ की मालूमात, जैसे आजकल वो जापान गए हुए हैं, और जापान में 1945 में जब अमेरिका ने वहाँ हिरोशिमा और नागासाकी पर एटम बम फेंके थे, और उसकी तबाहकारियों के जो असरात थे उनके हवाले से, और इसके बाद जो वहाँ फिर हरियाली और फिर शादाबी दिखाई देती है, उनके बारे में उन्होंने बड़ी तफसील के साथ आज भी वो अपने व्लॉग्स में और अपने कॉलमों में ज़िक्र करते हैं। तो मैं उनकी ज़िंदगी के कुछ पहलुओं पर आज रोशनी डालना चाहता हूँ। जावेद चौधरी बड़े खुले डुले आदमी हैं और हर चीज़ के बारे में खुले दिल से अपना माफिज ज़मीर बयान करते हैं। जावेद चौधरी कहते हैं कि जब मैं 22 साल का था तो मुझे शुगर हो गई और मैं बहुत परेशान हुआ।
میں ایک دن ہمدرد کے بانی حکیم محمد سعید شہید رحمۃ اللہ علیہ ان کے سامنے جا کے حاضر ہوا۔ میں نے کہا سر مجھے 22 سال کی عمر میں شوگر ہو گئی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ جن کو شوگر ہو جائے وہ 32-33 سال کے بعد اب بچے پیدا کرنے کے قابل نہیں رہتے اور ان کی ازدواجی زندگی ادھوری سی رہ جاتی ہے۔ تو وہ ہنس کے کہنے لگے کہ نوجوان یہ بات ذہن میں رکھیے کہ 32-33 سال اور 35 سال تک ہر صحت مند آدمی بس اسی طرح کی زندگی گزار رہا ہوتا ہے جس کا تصور آپ کے ذہن میں ہے۔ تو کوئی بات نہیں، شادی کی بہترین عمر 18 سے 25 سال کی عمر تک کی ہوتی ہے اور آپ 22 سال کے ہیں، آپ شادی کیجئے، کوئی مسئلہ نہیں، انشاءاللہ اللہ آپ کو اولاد سے بھی نوازے گا اور آپ بہترین زندگی گزارنا۔ ہاں البتہ آپ کو کچھ پرہیز کرنا ہوگا، کچھ ایسی چیزیں آپ کو اڈاپٹ کرنی پڑیں گی، جس میں صبح کی سیر ہے، رات کے وقت اگر ٹائم ملے تو اس وقت آپ سیر کرنا چاہیں، جسے چہل قدمی کچھ کہتے ہیں۔ لیکن جاوید چودھری تو صبح کے وقت بھی فل واک کرتے ہیں اور رات جب آفس کے کام سے فارغ ہوتے ہیں تو اپنے کچھ دوستوں کے ساتھ راول پنڈی اور اسلام آباد کی سڑکوں پر 10 کلومیٹر تک اور بعض وقت 11 کلومیٹر تک بھی یہ واک کرتے ہیں اور یوں اپنی صحت کو مینٹین رکھتے ہیں۔ جاوید چودھری کہتے ہیں کہ میں وہ جو انہوں نے مجھے ڈائٹ پلان سیٹ کر کے دیا، میں نے ہمیشہ اس کو فالو کیا۔ میں زیادہ تر فروٹ استعمال کرتا ہوں اور وہ فروٹ استعمال کرتا ہوں جس میں شوگر کم سے کم ہو۔ میں سلاد استعمال کرتا ہوں، میں بند گوبھی استعمال کرتا ہوں، میں کھیرے استعمال کرتا ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ میں دودھ بھی استعمال کرتا ہوں۔ میں اس کے ساتھ ساتھ دن کے وقت میری جو ٹوٹل غذا ہوتی ہے، دوپہر کے وقت میں یا تو آدھی چپاتی یا آدھی روٹی کھاتا ہوں اور یا پھر 6 چمچ چاول کھاتا ہوں، باقی سارا دن سلاد کھاتے گزر جاتی ہے اور واک کرتے ہوئے میرا دن گزرتا ہے۔ اور میں دن کے مختلف اوقات میں پیدل چلنے کی کوشش کرتا ہوں تاکہ وہ جو انسولین پیدل چلنے سے پیدا ہوتی ہے ایڑیوں میں وہ پیدا ہوتی رہے۔ جاوید چودھری کی زندگی کچھ اور پہلو بھی قابل توجہ ہے اور جاوید چودھری تواتر کے ساتھ اپنے آباء و اجداد کا ذکر بھی کرتے ہیں اور خاص کر اپنے ابا جی کا ذکر کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ آپ جانتے ہیں کہ جاٹ اور گجر یہ لڑائیوں کے معاملے میں بڑے تیز ہوتے ہیں اور شاید انہی وجوہات کو مد نظر رکھتے ہوئے میرے والد صاحب اپنی زمین بیچ کر ہمیں شہر لے آئے اور ہمیں کہا کہ بیٹا وہ لڑائیاں وہ جو آپ کے رشتہ داروں کے ساتھ یا دوسروں کے ساتھ جھگڑے تھے ان کو ذہن سے نکال دیجئے، آپ ایک اچھے پاکستانی کی حیثیت سے بس پڑھیے اور اپنے کام سے غرض رکھیے۔ تو ہم نے شہر آ کے پڑھائی کی طرف توجہ دی اور ساتھ ساتھ اپنے کام کی طرف بھی توجہ دی اور اس کی وجہ کہتا ہے اس کا فائدہ یہ ہوا کہ ہمارے خاندان کے بیشتر لوگ لڑائی جھگڑے کی وجہ سے بہت پریشان ہوئے، زمینیں ان کی بک گئیں، ان کے دل و دماغ کا سکون جاتا رہا اور بہت سے زندگی سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے۔ الحمدللہ ہم بہن بھائی سکون کے ساتھ اپنی تعلیم سے وابستہ رہے اور ہم نے تعلیم حاصل کرنے کے بعد اچھی ملازمتیں بھی حاصل کی اور اچھے کام بھی کیے۔ کہتے ہیں ایک کام یہ میں کرتا ہوں کہ میرے ذہن میں ہوتا ہے کہ تعلیم کے ساتھ ساتھ انسان کے پاس ہنر بھی ہونا چاہیے۔
تو کہتے میں نے جب 5th ایئر میں میرے چھوٹے بھائی 5th ایئر میں گئے تو میں نے ان کو یونیورسٹی سے الگ کیا اور 1 سال تک ان کو کسی اور کام پہ لگا دیا، تاکہ خدا نخواستہ اگر کسی وقت ملازمت نہیں ملتی تو یہ اپنا کوئی پرائیویٹ کام کر سکے۔ تو 1 سال کام کرنے کے بعد پھر انہوں نے MA مکمل کی اور وہ اپنے بہترین کام سے وابستہ ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ میرے بچے بھی اسی طرح جب 5th ایئر میں پہنچتے تو میں 1 سال کے لیے ان کو یونیورسٹی سے الگ کر دیتا تاکہ وہ کوئی پرائیویٹ جاب کر سکے اور اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونے کی ان میں صلاحیت پیدا ہو سکے کہ خدا نخواستہ اگر سرکاری ملازمت نہیں ملتی تو وہ اپنا کوئی کام کر لے۔ اور یہی وجہ ہے کہ میرے بھائی اور میرے بیٹے سرکاری ملازمتوں کی بجائے پرائیویٹ ملازمت میں زیادہ دلچسپی رکھتے ہیں، اور وہ ماشاءاللہ بہت زیادہ کما رہے ہیں اور خدا کی راہ میں تقسیم بھی کر رہے ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ میرے بیٹے مجھ سے زیادہ خدا کی راہ میں تقسیم کرتے ہیں، خیرات کی صورت میں، لوگوں کی مدد کی صورت میں، اور ان کے ذہن میں ہے کہ خدا جو کچھ دیتا ہے اس میں سے جب ہم دکھی انسانیت کی خاطر لٹاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جب میرے والد صاحب ہمیں شہر لے آئے تو کبھی کبھی ہم ابا جی کے ساتھ اپنے چچا جان اور تایا جان کو ملنے کے لیے جایا کرتے تھے، اور وہ کہتے کہ آپ نے کیا برا کیا، آپ شہر چلے گئے، کیسی دیہات کی اچھی زندگی تھی اور یہاں آپ کھلی ڈلی فضا میں رہتے تھے۔ تو میرے والد صاحب انہیں کہتے کہ آپ کا کہنا بھی بجا ہے، لیکن جس لڑائی کے ماحول میں، جس فساد کے ماحول میں ہم لوگ یہاں دن گزار رہے تھے اس سے یہ کہیں بہتر ہے کہ ہم سکون کے ساتھ وہاں رہتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ میرے ابا جی نے امی کے دور میں بہت اچھا وقت گزارا، پھر ایک وقت وہ آیا کہ میری امی جان فوت ہو گئی تو والد صاحب نے ہمارے ساتھ پھر بھی بہت اچھا وقت گزارا، ہمیں کبھی ڈانٹا نہیں، ہمیں کبھی کسی کام پہ مجبور نہیں کیا، ہمیں اپنی مرضی سے ہر کام کرنے کی انہوں نے اجازت دے دی۔ لیکن ایک بات کہی کہ بیٹا جب میں فوت ہو جاؤں تو مجھے اپنے گاؤں کے قبرستان میں دفن کرنا ہے۔ تو ہمیں اس وقت سمجھ نہیں آتی تھی کہ وہ یہ کیوں کہتے ہیں، لیکن پھر جب وہ فوت ہو گئے ہم تدفین کے لیے ان کی ڈیڈ باڈی گاؤں میں لے گئے۔ تدفین کے بعد ہم 1 یا 2 دن وہاں رہے، پھر واپس آ گئے۔ پھر ابا جی کی یاد میں ہم ہر روز وہاں جانا چاہتے، یا 8 دن یا 15 دن کے بعد جانا چاہتے، اور یہ سلسلہ جاری رہتا۔ تو کہتے ہیں میں جب بار بار گیا تو میں نے محسوس کیا کہ ہمارے گاؤں کے بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کی بینائیاں جا چکی ہیں اور وہ لاٹھیاں ٹیک ٹیک کے چل رہے ہیں۔ میں نے تھوڑا سا جائزہ لیا تو مجھے یوں لگا کہ ان کے یا تو سفید موتیا کا وہ شکار ہے، یا کالا موتیا کا شکار ہے، یا کوئی اور مسئلہ ہے جو ڈاکٹروں کی تقدو سے حل ہو سکتا ہے۔ تو میں نے وہاں اپنے اثر و رسوخ کی وجہ سے فری آئی کیمپ لگوائے، اور بہت سے لوگوں کے آپریشن ہوئے، چیک اپ ہوئے، آپریشن ہوئے، ان کو اینکیں لگ گئیں اور وہ کہنے لگے کہ اب تو ہمیں میلوں تک دکھائی دیتا ہے۔ پھر کچھ اور بیماریوں کے مریض میرے نظروں سے گزرے تو میں نے ڈاکٹر سے رابطہ کر کے کچھ اور فری کیمپ بھی لگائے، اور اس طرح گاؤں کے لوگوں کا بہت سے مسائل حل ہونے لگے۔ تو میرے ذہن میں آیا کہ شاید ابا جی یہی کام کروانا چاہتے تھے، اور شاید اسی لیے ان کے ذہن میں تھا کہ گاؤں والوں سے جڑت کے بعد ہم ان کے کام آ سکیں گے۔ جاوید چودھری لکھتے ہیں کہ پھر میں جب اپنے گاؤں آیا تو میں نے دیکھا کہ وہاں ہائی اسکول نہیں ہے اور بچوں کو دور سکولوں میں جانا پڑتا ہے یا شہر جانا پڑتا ہے۔ تو میں نے وہاں کوشش کر کے بوائز ہائی اسکول منظور کروایا، اور پھر ایک ادارے نے وہاں
प्राइवेट तौर पे गर्ल्स हाई स्कूल भी चलाना शुरू कर दिया, और अब बहुत सी NGOs वहाँ मेरे कहने पे या अपने तौर पे काम कर रही हैं, जिसकी वजह से गांव के बहुत से मामलात हल होने लगे हैं। कहते हैं फिर मैंने जब गांव में जाके देखा कि वहाँ कीचड़ है, वहाँ नालियों का पानी है, वहाँ और बहुत कुछ है, तो मैंने कोशिश की और अपने तल्लुकात की बिना पे मैंने वहाँ सोलंग का बंदोबस्त करवाया और मेट्रो रोड भी बन गई और लोगों को बहुत सी आसानियाँ महसूस होने लगी। फिर मैंने सेवरेज के लिए कोशिश की तो ये काम भी होने लगे। तो कहते हैं अब मैं सोचता हूँ कि मेरे अब्बा जी कितने दूर अंदेश थे कि पहले तो वो हमें उस माहौल से निकाल के ले गए जिस माहौल में रहते हुए हमारे ख़ानदान के बहुत से कीमती नौजवान ज़ाये हो गए। उनमें से बहुत से अपनी ज़िंदगियों से हाथ धो बैठे, और जो ज़िंदा बचे वो किसी काम के ना रहे। आपस की लड़ाइयाँ, आपस के झगड़े उनको किसी मकाम पे ना ले जा सके, जबकि हम अपने वालिद की बात मानते हुए शहर जाके बहुत अच्छे रहे और हमने तालीम भी हासिल की और आज माशाअल्लाह बेहतर ज़िंदगी गुजारते हैं। कहते मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ कि मैं 100 से ज़ायद ममालिक की सैर कर चुका हूँ, और मैं जिस मुल्क में भी जाता हूँ मैं पहले टारगेट करके जाता हूँ कि इस मरतबा मैंने फ़लाँ मुल्क के फ़लाँ शहर में जाना है। तो एक सियाह के तौर पे मैं वहाँ उस शहर का नक्शा लेता हूँ, और बहुत सी जगहें ऐसी होती हैं नक्शा की मदद से मैं वहाँ पहुँच जाता हूँ। बाज़ जगह पे ऐसा होता है कि वहाँ किराए पे गाड़ियाँ मिल जाती हैं और मैं किराए पे गाड़ी लेके खुद ड्राइव करके चला जाता हूँ और खूब सैर करता हूँ, मालूमात इकट्ठी करता हूँ, और फिर मैं वो मालूमात अपने कॉलम में भी ज़िक्र करता हूँ और व्लॉग में भी ज़िक्र करता हूँ। और फिर जब काफ़ी सारे कॉलम इकट्ठे हो जाते हैं तो ज़ीरो पॉइंट के नाम से मैं उनको किताबी सूरत दे रहा हूँ, और वो कुतुब शाये होती हैं और लोगों की मालूमात में इजाफ़ा होता है। इसी तरह काफ़ी अर्सा पहले उन्होंने बगदाद का सफ़रनामा लिखा, तो उन्होंने लिखा कि वहाँ जब इत्तेहादी फ़ौजों की बमबारी की वजह से सद्दाम के दौर में वहाँ सूरत-ए-हाल ख़राब हुई, तो वहाँ एक चिड़िया घर था जिसके बेशतर जानवर या तो मर गए या फिर वहाँ से वो उड़ गए। तो कहता है कि एक आदमी जो दूसरे मुल्क में रहता था उसको ख़याल आया कि मैं क्यों ना वहाँ जाऊँ, और वो जानवर जो या तो मर रहे हैं या वहाँ से वो हिजरत कर रहे हैं उनको नए सिरे से मुनज़्ज़म किया जाए। तो एक वक़्त था कि वहाँ 625 के करीब जानवर थे, जिनमें ऊँट भी थे, जिनमें हाथी भी थे, जिनमें ऐसे परिंदे भी थे जो अब नायाब हैं। कहते मैं जब वापस आया तो वहाँ सिर्फ 35 परिंदे और कुछ जानवर थे। तो मैंने उनकी बड़े मुश्किल हालात में जब बमबारी हो रही थी, मैंने उन हालात में उनकी खुराक और पानी का बंदोबस्त किया। कहता जब सूरत हाल ये देखी तो एक दिन एक आदमी आया कि हम वहाँ से जा रहे हैं इसलिए कि हालात इतने अच्छे नहीं हैं, हर वक्त ख़तरा रहता है कि कहीं से कोई आने वाला बम हमें तबाह बर्बाद न कर दे। तो हम हिजरत करने वाले हैं और हमारे पास 9 अदद हाथी हैं और कुछ ऊँट हैं, अगर आप मुनासिब समझे तो उनको भी आप यहाँ रख लीजिए। तो उस आदमी ने कहा कि ठीक है जी, आप यहाँ ले आइए। वो वहाँ छोड़ गए। तो कहते मैं बड़ी बारीक बीनी से उन हाथियों और उन ऊँटों की गुफ्तगू सुनता रहा। ख़ासकर हाथियों के मैंने बड़ी बारीक बीनी से जायज़ा लिया। तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि वो जब ऐसी हरकत करते हैं तो वो क्या चाहते हैं।
جب وہ یوں کانوں کو جنبش دیتے ہیں تو وہ کیا چاہتے ہیں، جب وہ یوں سونڈ ہلاتے ہیں تو وہ کیا کہنا چاہتے ہیں، اور ان کی خواہشات کیا ہوتی ہیں۔ وہ پانی مانگنا چاہے تو کس انداز میں مانگتے ہیں، انہیں بھوک لگتی ہے تو وہ کس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں۔ کہتے جب یہ صورتحال دیکھی تو میں نے آہستہ آہستہ اس کو ایسا دل جمی کے ساتھ میں نے سمجھنا شروع کیا کہ 1 سال کے بعد میں اس قابل ہو گیا کہ میں نے ایک کتاب لکھی جس کا نام تھا وسپر آف ایلیفینٹ، ہاتھی کی سرگوشی، یا وسپرز آف این ایلیفینٹ، یعنی ہاتھی کی سرگوشیاں۔ اور یہ کتاب بعد میں دنیا میں سب سے 2009 کی وہ بات کرتا ہے کہ 2009 میں وہ کتاب دنیا کے سب سے زیادہ بکنے والی کتاب بن گئی، یعنی ہاتھی کی سرگوشیاں۔ تو اس طرح جاوید چودھری نے دنیا کے ہر خطے کے بارے میں بہت سی معلومات فراہم کی ہیں۔ وہ سیاست میں بھی بولتے ہیں، وہ سیاحت میں بھی بولتے ہیں، وہ صحت کے معاملات پر بھی بولتے ہیں، وہ ماسٹر ٹرینرز کے حوالے سے بھی بولتے ہیں، وہ کھیل اور کھلاڑی پہ بھی گفتگو کرتے ہیں، حتیٰ کہ بقول ڈاکٹر انوار احمد کے وہ چڑیا سے لے کے میاں طفیل محمد تک بولتے ہیں اور لکھتے ہیں، اور لوگوں کے لیے بہت سی معلومات کا سماع کرتے ہیں۔ اور آج انہی خیالات کو نگاہوں میں رکھتے ہوئے میں نے ان کی زندگی کے کچھ پہلو آپ کے سامنے رکھے، اور اسی کے ساتھ میں دعا گو بھی ہوں اللہ تعالیٰ انہیں صحت و سلامتی والی لمبی زندگی عطا کرے، تاکہ وہ اہل پاکستان کے دکھ درد بھی بیان کرتے رہیں، اور دنیا کے مختلف علاقوں کے واقعات اور حالات بھی ہمارے سامنے اور ہماری نگاہوں میں لاتے رہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو صحت و سلامتی والی لمبی زندگی عطا کرے، تاکہ وہ اسی طرح ہماری معلومات میں اضافہ کرتے رہے۔ اور میں انہی الفاظ کے ساتھ اپنی گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں، اور آپ سے ایک ہی التماس ہے کہ چینل صدائے جہانیہ دیکھا کیجئے، سنا کیجئے، اور اس کو سبسکرائب کر کے شکریہ کا موقع دیجئے۔ والسلام۔